ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا ان دو الفاظ کی. کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا؟ ہمیشہ کے لیے کیا عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا. اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے. صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے؟ سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو. اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. اب آگے لفظ آ رہے ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا؟ رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو سے شدید محبت ہے اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو الٹی آ رہی ہیں, اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے, اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا, اس کو سانس نہیں آ رہی, اس کو نیند نہیں آ رہی. نہ نیند میں چین, نہ بیٹھے ہونے میں چین, نہ لیٹے ہونے میں چین, نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے, ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے. کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے الٹا ماں اس سے کم محبت کی بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے. تقریباً کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ لینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ, ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے, اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. کرایہ پہ ہوا ہے, کھانے کا انتظام ہے, صفائی کا انتظام ہے, سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے دو معنی نکلتے ہیں, شدید محبت اور مکمل خیال, مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا, اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. بھائی رحم کرو, استاد آپ کو ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں. سر جی رحم کریں سر جی. رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں. ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دیں. سر رحم کریں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک اور موقع دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سزا نہ دیں. پولیس والے نے روک دیا, بھائی رحم کریں پلیز یار, دیر ہو رہی ہے جاب کو, آئندہ نہیں کروں گا. رحم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دو. عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ دو چیزوں کے لیے. کیا بتایا تھا میں نے؟ شدید محبت. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں. لیکن ہمیں بہت ہی غلط قسم کا ایک اعتماد آتا ہے, نہیں قرآن کے بہت سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں, قرآن میں ہے الرحمن الرحیم, رحم کرنے والا. رحم کی اردو, جس کی اردو زبان ہے اس کو کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ جی یہ رحم کا لفظ تو ہے لیکن یہ اردو نہیں ہے, یہ عربی والا رحم ہے, یہ اردو والا رحم نہیں ہے. اور ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بہت بڑا فرق ہے. اگر میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں, میں سمجھوں بس وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن دیتے دیتے رک گیا تو اس نے رحم کر دیا. لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں, بلکہ اس کا برا ترجمہ انگلش میں بھی بہت عام ہے, مرسی. مرسی بھی انگلش میں استعمال کرتے ہیں. The military showed no mercy. The judge showed no mercy. یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا, بے رحمی سے مارا. جج نے بے رحمی سے فیصلہ کیا, یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. لیکن اس کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مثبت ہے. اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے ہے. پہلی بات. اچھا, اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ دو, الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا دو لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. اگر بات ایک ہی ہے تو دو دفعہ کیوں؟
تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی بات کریں گے الرحمن کے بارے میں. رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، عطشان، غضبان، جوعان، اس کو کہتے ہیں فعلان. لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو وزن کہتے ہیں عربی میں. غضبان، عطشان، جوعان، رحمان. ان الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رحمان جیسے الفاظ میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحم عربی والا رحم، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا، شدید خیال کرنے والا، شدید محبت کرنے والا، پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے، ابھی ابھی. یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے، بہت شدید خیال کر رہا ہے، ابھی ابھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کرے گا، فکر نہ کرو اگلے سال کرے گا، فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا، نہیں، ابھی ابھی کر رہا ہے. علی الفور، الحدوث، اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں الحدوث. لیکن تیسرا معنی ذرا پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا. تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا، عطشان. کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے. یعنی وہ پرماننٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان، شدید بھوکا، کیا کسی وجہ سے جوع، بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غضبان، شدید غصے والا، ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ اترا ہے. اب کہہ رہے رحمان، شدید محبت کرنے والا، ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے، شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے، کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی، ایک طرح سے ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا، یہ 3 باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا 3 باتیں تھیں؟ مجھے دوبارہ یاد کرائیے. شدت، فوری، عارضی. اوکے. رحیم کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. رحمان کے بارے میں 3، رحیم کے بارے میں 2. اوکے. وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت علم والا شخص ہے، بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا، وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ جاگا ہوا ہے، وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ پھر بھی علم والا ہے. اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے، پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے، چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، وہ صفت ہے، اس کے اندر ہے، وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے، وہ خوش ہو یا نہ ہو، وہ گرم ہو یا سرد ہو، وہ یا اندر ہو یا باہر ہو، لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا، وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل، جیسے رحیم، شریف، کریم، عزیز، سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں، بہت صابر انسان ہے. ابھی آپ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی گھر پہ ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں. اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے.
لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں, اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل, کریم, عزیز, رحیم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ اندر ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی ہے, اس کا بہت ہی طاقتور انجن ہے, لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو, صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو 3 معنی نکلے رحمان کے اور 2 معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں اگر صرف الرحمن کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی, بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا اگر صرف الرحیم کہا ہوتا, ایک تو شدت نہ ہوتی, اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی, اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی, لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی, فوری طور پہ بھی ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم. ایک اور طرح سے سمجھ لیں, فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے, آپ گھر پہ پہنچے, کھانا تیار ہے, وائف نے آپ کے لیے بہت آپ کا فیوریٹ کھانا بنایا ہوا ہے, اسمیل بھی آپ کو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, لیکن پلیٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے. آپ بھوکے مر رہے ہیں, اور وہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف, اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے. اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں, اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم, ابھی مجھے بس کھانا کھانا ہے. جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا, تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے, بات کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر. آپ کی جاب ہے, یہاں پر منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا 30 تاریخ کو پے ملنی ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے, 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے, 4:50 ہو گئے ہیں, وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, فون اٹھا نہیں رہا, اور آپ کو جانا ہے, آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے, کرایہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, باس صاحب بہت ریلائبل ہیں, ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. آپ کو تسلی ہو جائے گی, ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ تو ہوتے ہیں, کاش کہ ابھی بھی ہو رہے ہوتے. جب مصیبت ہوتی ہے نا, جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی, آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا, کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ, ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی, بھوکے بیٹھے تھے, اب آپ نے کھا لی جی بریانی, پیٹ بھر گیا, پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ. اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے, جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے نا, ابھی کا مسئلہ حل, اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا, ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی, تو پھر آگے کی. اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے, اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں, کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی. بچوں کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں, کھانا ہے, چھت ہے, سب کچھ ہے, تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, اب آگے کی سوچو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا, ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے, الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے, اس کو اب ادھر سے ادھر کرو, بات وہ نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا, ان 2 الفاظ کی. کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے, اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں.
یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا؟ ہمیشہ کے لیے کیا عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا. اور اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے. صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے؟ سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو. اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ کس محبت سے سکھایا گیا تھا؟ کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا؟ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بارے میں.